جب شب عاشور حسین کا جوان بیٹا علی اکبر اذان دینے کے لیے جاگ رہا ہے تو کوئی بھی علی اکبر کا غلام قیامت تک نماز صبح قضا کر ہی نہیں سکتا۔ جسم کے مینٹیننس کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری تھا کہ اس کو خوراک کی ضرورت ہو۔ ہمیں پیٹرول کی ضرورت گاڑی میں جب پڑتی ہے، گاڑی انڈیکیشن دیتی ہے، یہ انسان کی نقل ہے کہ قدرت اگر بھوک نہ لگاتی تو بھوک کے انسان کو پتہ کب لگتا کہ میرے جسم میں حرارت اور انرجی کی کمی ہے۔ لہذا بھوک کا آٹومیٹک سسٹم ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری غذا کا گراف اب نیچے گر رہا ہے، انتظام کرو ورنہ چلتے چلتے مر جاؤ گے۔ تو لہذا یہ بھوک کا احساس قدرت نے لگایا، اب کھاؤ تو شریعت یہ مت کہتی ہے کہ مت کھاؤ، ضرورت نے کہا کھاؤ، شریعت نے کہا کھولو، مگر کھاؤ تو عقل سے پوچھ کے کھاؤ کون سی چیز انسانوں کے کھانے کی ہے، کون سی چیز جانوروں کے کھانے کی ہے۔ پہلے حسن اور قبح کا ادراک کرو، یہ اگلی ہے، یہ بیوٹی ہے، تو بیوٹی کو لے لو، اگلی کو چھوڑ دو، حسن کو لے لو، قبیح کو چھوڑ دو۔ جہاں حسن حسن ہو وہ اچھا ہے، جہاں برائی ہو وہ بری ہے۔ تو اب حلال جانور الگ اور حرام جانور الگ۔ حرام جانوروں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیوں حرام کیے گئے؟ تو اسلام میں دو لفظ ملتے ہیں، حلال اور حرام۔ اس کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے، کون سی چیز بیٹر ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی بیٹر ہے۔ اسلام نے بس ایک ہی مطلب کی بات کہی، جو مقصد انسان کو لیے معاون ہو وہ حلال ہے، جو مقصد زیست زندگی کے لیے مضر ہو وہ حرام ہے۔ جو ہدف تک پہنچا دے وہ حلال ہے، جو ہدف سے روک دے وہ حرام ہے۔ لہذا ایک ہی ڈیفینیشن ہے اچھائی اور برائی کی، جو مقصد زندگی کے معاون ہو وہ اچھائی ہے، جو مقصد زیست کے خلاف ہو وہ حرام ہے۔ تو لہذا حلال اور حرام کی تمیز نبی کی اپنی خواہش کے اوپر نہیں تھی، یہ اس چیز کے وجود کے اندر تھا کہ وہ ہدف بشر کے لیے معاون ہے یا مضر ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ جب حلال لیا تو اسلام نے کہا ٹھہرو، حلال بھی ایسے نہیں حلال ہوگا جب تک کہ حلال نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بکرا کھا پیا کھانے کے لیے، آج ٹانگ کھا لیا، اگلے دن ہاتھ کھا لیا، اگلے دن منہ کھا لیا، اسے حلال کرو۔ مگر آرزوؤں کے غلام بن کے نہیں، ہر چیز میں ڈسپلن ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ایٹیکیٹ ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہوگا۔ لہٰذا ایک زندگی ختم کر رہے ہو تم اپنی زندگی کے خاطر، یہ قدرت نے اجازت دی ہے، اس کا نام تو لے لو شکریہ کے طور پر، ورنہ یہ زندگی یہ بھی ہے، زندگی یہ بھی ہے۔ آپ کو حق کیا ہے کسی زندگی کو ختم کرنے کا جب تک کہ اس معبود کا تشکر نہ ہو کہ تو نے یہ زندگی میری حیات کے لیے بنائی ہے، تو جس طرح تو نے اس کو میرے لیے حلال بنایا، مجھے بھی اپنے مقصد کے لیے حلال بنا لے۔ ورنہ حرام۔ معاف کیجیے گا، چھوٹی سی صلوات ہی میرے لیے کافی ہے، میری اپنی روانی میں، اب جوانی تو ہے نہیں، روانی ہے، تو اس کے اندر رکاوٹ نہ پڑ جائے، لہذا وقت ہوتا ہے کم، جلدی ہم بات کرنے کے عادی ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار دیا کہ اچھی چیزوں کو لو، بری چیزوں کو نظر انداز کر دو۔ جب اچھی چیزیں آئیں تو اب ایک دم سے کھا مت جاؤ درندوں کی طرح، پہلے اس پر اللہ کا نام پڑھ لو تاکہ وہ حلال ہو سکے، اور جب حلال کرنے کا طریقہ دو تو یاد رکھو تم مسلمان ہو، ہم سب کا مرکز قبلہ ہے خانہ خدا، لہذا اپنا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کرو، ذبح ہونے والے کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ لہذا جب ذبح کرو طرف سے نہیں، وہ شے رکھ کاٹ دو جو دماغ کے دوران دماغ کا سلسلہ باقی رہے اور شے رکھ خون دیتی رہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ایک دم سے گلا کاٹ دیا تو جو دوران خون ہے، جس خون کے اندر زہر ہوتا ہے پوائزنس،
وہ بیماریوں کا سبب ہوتا ہے۔ سر کے ایک دم کٹنے سے وہ خون گوشت میں مل جاتا ہے اور گوشت کو کڑوا اور زہریلا بنا دیتا ہے۔ لہذا جس اسلام کی نظر آپ کی صحت پر اور صحت کی نظر مقصد پر تھی، اس نے زہریلے خون کو حرام قرار دیا جبکہ جانور حلال تھا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، جانور حلال، خون حرام۔ خون کو مت کھا لینا جلدی سے، جیسے امریکہ کے لوگ خون کو جمع کر کے تیل میں ڈال کے کوئی پکوڑا جیسی چیز کھا لیتے ہیں۔ لہذا یہ خون خور نہ بن جانا، کہیں حلال خور بننا۔ اب جب ذبح کرو تو ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی، ہڈی حرام، کھال حرام، خون حرام، اس کے پرائیویٹ پارٹ حرام، ان کو مت کھا لینا، چاہے بقرعید میں کتنے ہی مزیدار کیوں نہ ہو، کھٹ کھٹ۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ گوشت کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہے تو حلال مگر مکروہ کی حد تک۔ اور حضور نے سفارش کی کہ گندے مقامات کے قریب کا گوشت اگرچہ حلال ہے مگر ہم پسند نہیں کرتے، لہذا حضور آگے شانہ جو سیدھا ہوتا تھا اس کو ہمیشہ کھاتے تھے۔ اس طرح اسلام نے بتا دیا کہ بروں کی صحبت سے بھی بچو۔ کہ ہم تو نیک ہیں مگر تمہارے مصائب اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام نے اتنی سختی ماحول کے سدھارنے کے اوپر کی ہے۔ تو اب گوشت کھاؤ، جب گوشت کھاؤ تو اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بس کھا لو، اب یہ پاک و پاکیزہ کھاؤ، ٹھہرو، اس میں کوئی پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے۔ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو یہ حلال لقمہ بھی حرام ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ پیو، ہم پینے کے لیے منع نہیں کرتے مگر نجس نہ پینا، حلال پینا، پاک پینا، وشربو، پیو۔ تو اسلام نے نہ کھانے کی بندش کی نہ پینے پہ قطعاً لگائی، مگر جب پینے کا حکم دیا شفاف پانی ہو، غلیظ نہ ہو۔ رزق ہم کسی میں پسند نہیں کرتے، چاہے چشمہ عصمت ہو یا دنیا کا پانی ہو، خطا کو ہم گوارا نہیں کرتے۔ لہذا ماء طہورہ، موسٹ ریفائنڈ ڈسٹل منرل واٹر، جو بہترین پانی ہو وہ تمہاری غذا ہونی چاہیے۔ پینے کو منع نہیں کرتے، کھانے کو منع نہیں کرتے۔ نیند فطرت کا تقاضا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مت سو، مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت بھی بیکار ہے جس میں یقین نہ ہو، وہ نیند اچھی ہے جس میں یقین ہو۔ لہذا نہج بلاغہ میں مولا کا یہ جملہ کہ بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ اسلام پہلا مذہب تھا کہ جس نے سونے کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ بازار عقیدت میں نفس بک گیا رضا الہی کے بدلے میں۔ یہ صرف سونے کا کارنامہ ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام سونے کا مخالف نہیں ہے، سو، مگر ہدف تک نہ پہنچے اس کی اجازت نہیں۔ سو مگر ہدف کو دیکھ کے۔ سونا اس لیے ضروری تھا کہ تمہارے جسم کے مینٹیننس کے لیے نیند ضروری۔ پیاس کب لگی؟ جب جسم میں پانی کم ہو گیا، پیو ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، سوکھ جائے گا بدن، نقصان ہوگا۔ اندر سے آواز آئے پیو 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 پیو، اندر سے آواز آئی سو، چاہے مولوی کتنی اچھی مجلس کیوں نہ پڑھ رہا ہو، سونا ضروری ہے۔ لیکن ہدف تک پہنچے۔ ہدف کیا ہے؟ صبح کی نماز ہے ہدف، یہ ہے آبجیکٹیو کہ صبح کو مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے 5 بجے۔ جب 5 بجے تو 6 گھنٹہ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ 11 بجے سو جانا
10 اور 11 کے درمیان آپ کے لیے ضروری ہے، بچے کے لیے 8 گھنٹے ضروری ہے۔ 9 بجے بچوں کو کھلا پلا کے اسے بستر میں لٹا دیں 9 بجے، ورنہ وہ اگلے دن اسکول جانے کے مطلب کا نہیں رہے گا، رائٹ؟ تو بچے کو 9 بجے سلا دیں، آپ 11 بجے سو جائیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں آپ جس سے صبح کی نماز خطرے میں ہے تو وہ عمل حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ مقدمہ حرام حرام ہے، مقدمہ حلال حلال ہے۔ اگر جان بوجھ کے آپ ایسی منزل پر ہیں کہ آپ کی نماز قضا ہونے کے امکانات ہیں تو جس عمل سے نماز قضا ہوتی ہو وہ عمل جائز نہیں رہے گا، ہدف پہ نقصان نہ ہو۔ ساری رات شب بیداری کی، مبارک ہو حسین کا عزادار بننا، مگر اتنی عزاداری کی کہ صبح کی جب اذان کا وقت ہوا تو ماتم کرنے والا سو گیا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مقصد حسین سو گیا نام حسین کی خاطر۔ تو لہذا کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، امام کو یہ فعل پسند نہیں ہے۔ جب شب عاشور حسین کا جوان بیٹا علی اکبر اذان دینے کے لیے جاگ رہا ہے تو کوئی بھی علی اکبر کا غلام قیامت تک نماز صبح قضا کر ہی نہیں سکتا، یہ حسینی مشن۔ تو لہذا اسلام ان چیزوں کو منع نہیں کرتا جو فطرت کے تقاضے ہیں۔ جنسی خواہشات یہ فطرت کا تقاضا ہے، بھوک فطرت کا تقاضا ہے، نیند بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ بغیر غذا کے آدمی مردہ، بغیر پانی کے آدمی ناکارہ، بغیر نیند کے آدمی کا گزارا نہیں۔ کیوں؟ دن بھر کی کاوشوں کے نتیجے میں ہمارے خون کی اینٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، بلڈ آئونز ٹوٹ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ٹوٹے ہوئے خون کے ذروں کو پھر سے مضبوط بنایا جائے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے۔ تو قدرت نے آپ پر نیند طاری کر دی تاکہ آپ سوئیں اور دن بھر کے ٹوٹے ہوئے خون کے ذرے آپ کے گردے کی فیکٹری کے اندر درست ہوتے رہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے، آپ صبح سے لے کے شام تک بازار میں گھومیں، محرومی نے دل کو ڈس لیا، کاش میرے بھی بنگلہ ہوتا، میرا بھی مکان ہوتا، میرا بھی کاروبار ہوتا، میں بھی یہ خریدتا، میں بھی یہ لیتا۔ دن بھر کی چیزوں سے دل کے اوپر شگاف پڑتے گئے۔ یہ دل کے شگاف محرومی پیدا کرتے ہیں، محرومی مایوسی، مایوسی ناکامی، ناکامی بشر کی موت۔ اب ضرورت تھی اس بات کی کہ دن بھر جو غیروں کے پاس نعمتیں دیکھی ہیں اس کو ذہن کی ریکوری کیسے ہو۔ فطرت نے آپ کو سلا دیا اور قدرت کے نظام نے جو چیزیں دن میں آپ کے پاس نہ تھیں خواب میں سجا کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیں۔ اس طرح آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اڑ رہے ہیں آپ، یہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی تمنا تھی جو پوری نہ ہو سکی، فطرت نے آپ کو اڑا دیا، اس طرح دل کو تسکین ہو گئی۔ جنت میں آپ ٹہل رہے ہیں اور حوریں چاروں طرف ہیں، یہ ناآسودہ تمناؤں کی تسکین کا قدرت نے بندوبست کیا ہے کہ جو آرزویں دن کی روشنی میں پوری نہیں ہوتی وہ تمنائے رات کے اندھیرے میں قدرت کا نظام آپ کو دے دیتا ہے، اور صبح کو تر و تازہ اٹھ کے آپ نئی زندگی کی جد و جہد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لہذا شریعت نے، فطرت نے جو نیند لگائی تھی، شریعت نے اس نیند کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو فطرت اور شریعت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لہذا شریعت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ طاقت استعمال کر کے خود کو منوائے۔ تو اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں چاہتا کہ اپنے قانون کے اجرا کے سلسلے میں وہ بشر کے اوپر سختیاں کرے اور اسے مجبور کرے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے۔